مارچ 2026 میں دنیا نے امریکہ ایران تنازع کا ایک بڑا عجیب و غریب رخ دیکھا۔ ایک طرف تو جنگ کی آگ بھڑک رہی تھی اور دوسری طرف امن کی باتوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی جنگ ایک ہی وقت میں شدید بھی ہوتی جائے اور ٹھنڈی بھی؟ آئیے اس پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سارا سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملوں کا آغاز کیا۔ پھر 18 مارچ کو اسرائیل نے ایران کے بہت بڑے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملہ کر کے کشیدگی کو ایک نئی اور خطرناک سطح پر پہنچا دیا۔ اس کے فوراً بعد ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے قطر کے راس لفان گیس کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ 23 مارچ کو صدر ٹرمپ نے ایران کے توانائی کے پورے نظام کو تباہ کرنے کی دھمکی دی، لیکن پھر حیران انگیز طور پر صرف ایک دن بعد انہوں نے اپنی ڈیڈ لائن آگے بڑھا دی اور دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ بہت اچھی اور مفید بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہ جو لڑائی تھی نا، یہ صرف فوجی ٹھکانوں تک نہیں رکی، بہت تیزی سے یہ ایک انرجی وار یعنی توانائی کی جنگ بن گئی، جہاں پوری دنیا کی انرجی سپلائی ہی ایک نیا میدان جنگ بن چکی تھی۔ لیکن جب اسرائیل نے ایران کے توانائی پیدا کرنے والے اثاثوں پر، خاص طور پر ساؤتھ پارس فیلڈ پر حملہ کیا، تو اس نے ایک ایسی ریڈ لائن کراس کی جس کے بارے میں تہران بہت عرصے سے وارننگ دے رہا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی اور انتہائی خطرناک قدم تھا۔ اور یہ توانائی کی جنگ دنیا کے کچھ سب سے اہم ترین مقامات پر لڑی جا رہی تھی۔ سوچیں ذرا، اسرائیل نے نشانہ بنایا ایران کے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کو، جو دنیا کا سب سے بڑا گیس فیلڈ ہے۔ جواب میں ایران نے قطر کے راس لفان پر حملہ کر دیا، جو دنیا کا سب سے بڑا LNG مرکز ہے۔ اسی دوران آبنائے ہرمز، جہاں سے دنیا کا بہت سارا تیل گزرتا ہے، تقریباً بند ہو گئی، اور سعودی عرب اور کویت کی ریفائنریاں بھی حملوں کی زد میں آ گئیں۔ اور ان حملوں کا اثر پوری دنیا کی معیشت پر ایک جھٹکے کی طرح پڑا۔ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ برنٹ کروڈ 10% اضافے کے ساتھ $119 فی بیرل تک پہنچ گیا، جبکہ یورپ میں گیس کی قیمتوں میں 24% کا زبردست اضافہ ہوا۔ اور صرف ایک جوابی حملے کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ قطر کی راس لفان تنصیب کو $20 ارب کا نقصان پہنچا۔ یہ بہت بہت بڑی رقم ہے اور اس جنگ کی معاشی تباہی کو ظاہر کرتی ہے۔ ان حملوں کے بعد ایران کا لہجہ اور بھی سخت ہو گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر ہمارے انفراسٹرکچر پر دوبارہ حملہ ہوا تو ہم ذرہ برابر بھی تحمل نہیں دکھائیں گے۔ یعنی یہ کھلی دھمکی تھی کہ اگلا جواب اس سے بھی زیادہ شدید ہو سکتا ہے۔ لیکن جس وقت جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور دنیا ایک بڑی تباہی کے لیے تیار ہو رہی تھی، اسی وقت پردے کے پیچھے ایک بالکل ہی الگ اور متضاد کہانی چل رہی تھی۔ تو یہیں پر ہمیں وہ گہرا تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف میدان جنگ، اہم تنصیبات پر حملے، عالمی معیشت میں خوف و ہراس اور صفر تحمل جیسی دھمکیاں، اور دوسری طرف پس پردہ باتیں، ٹرمپ کا بہت مضبوط مذاکرات کا دعویٰ، کسی ممکنہ ڈیل کی افواہیں اور حملوں میں 5 دن کا وقفہ۔ اور پھر 24 مارچ کو صدر ٹرمپ نے ایک ایسا بیان دیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ انہوں نے کہا، ہماری درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے، بڑے نکات پر، میں تو کہوں گا تقریباً تمام باتوں پر۔ یہ ایک انتہائی مثبت دعویٰ تھا، لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو رہی تھی، جس نے پورے معاملے کو اور بھی پراسرار بنا دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بات چیت ہو کیسے رہی تھی، جبکہ ایران تو کھلے عام امریکہ سے کسی بھی رابطے کا انکار کر رہا تھا؟ یہیں پر بیک چینل ڈپلومیسی کا کردار آتا ہے، یعنی غیر رسمی، غیر سرکاری اور اکثر خفیہ بات چیت جو عام طور پر کوئی تیسرا فریق کرواتا ہے۔ اور خبروں کے مطابق یہ بیچ بچاؤ کا کام پاکستان، ترکی اور مصر جیسے دوست ممالک کر رہے تھے۔ یہی وہ ممالک تھے جو واشنگٹن اور تہران کے درمیان پیغامات پہنچا کر اس لڑائی کو ختم کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چلیں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ان مذاکرات میں بات کیا ہو رہی تھی، یعنی امن کی قیمت کیا تھی۔ تہران نے جنگ ختم کرنے کے لیے کچھ ایسی شرائط رکھیں جن پر وہ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایران کی 5 بنیادی شرائط تھیں۔ پہلی، جنگ فوراً ختم ہو۔ دوسری، گارنٹی دی جائے کہ امریکہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ تیسری، نقصانات کا مالی معاوضہ دیا جائے۔ چوتھی، آبنائے ہرمز پر باقاعدہ کنٹرول ایران کو دیا جائے۔ اور پانچویں، ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ یہ آخری 2 مطالبات یہ امریکہ کے لیے بہت بڑے چیلنج تھے۔ اور ایک اور اہم بات،
اس جنگ کی وجہ سے ایران کا رویہ نرم ہونے کے بجائے اور سخت ہو گیا تھا، کیونکہ ملک کے بڑے فیصلوں پر سخت گیر موقف رکھنے والی اسلامک ریولوشنری گارڈ کور یعنی IRGC کا اثر بہت بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے سفارتکاری کی گنجائش مزید کم ہو رہی تھی۔ تو ہم اب اس اہم سوال پر آ پہنچے ہیں، آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ کشیدگی مزید بڑھے گی یا کوئی بیچ کا راستہ نکلے گا؟ پورا خطہ ایک نازک موڑ پر تھا، جہاں سے دو راستے نکل رہے تھے اور ساری دنیا کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس پیچیدہ کھیل میں کون سا کھلاڑی کہاں کھڑا ہے۔ امریکہ، اس کا مقصد ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنا ہے اور وہ نتیجہ خیز بات چیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ دوسری طرف ہے ایران، جو حملوں کا فوجی جواب دے رہا ہے، براہ راست بات چیت سے انکار کرتا ہے اور امن کے لیے اس کی 5 سخت شرائط ہیں۔ اسرائیل نے ساؤتھ پارس پر حملہ کر کے کشیدگی کو بڑھایا ہے اور اپنے فوجی مقاصد پورے کر رہا ہے، اور ان سب کے بیچ میں ہے ثالث، جو بات چیت اور سفارتکاری پر زور دے رہے ہیں۔ تو آخر میں یہی سوال رہ جاتا ہے، جب لڑائی کا میدان اور بات چیت کی میز ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہوں، تو مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا فیصلہ کون سا راستہ کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس پورے تضاد کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔